بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتفقد الطیر، یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے۔ یہاں تک پتا چلا چمٹیوں تک کا بھی عقیدہ ہے پیغمبر غیب نہیں جانتے۔ جب غیب دان نہیں تو پکار کے لائق بھی نہیں ہے۔ فتفقد الطیر، اور حاضری لگائی حضرت نے پرندوں کی۔ فقال، پس فرمایا ما لی لا اری الہدہد، پس کہا کیا ہو گیا مجھے، لا اری الہدہد، نہیں دیکھتا میں ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا ہے غائبین میں سے، البتہ ضرور بے ضرور عذاب دوں گا اسے، عذاب سخت، یا ذبح کر دوں گا اس کو، یا لائے گا میرے پاس بسلطان مبین، کوئی بہانہ واضح، بسلطان مبین، کوئی بہانہ یا دلیل ظاہر معقول عذر۔ فتفقد، تفقد کا معنی لکھا ہے التفقد تطلب ما غاب عنک من شیء، تفقد کا معنی ہوتا ہے کسی غیب کی تفتیش کرنا، جو غیب ہو چکا ہے، مدرسے سے باہر چلا گیا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا کہ یہ کہاں گیا ہے۔ تفقد الطیر، حاضری لگانا، تفتیش کرنا، معلوم ہوتا ہے کہ حاضری لگانا یہ بھی بالکل ثابت ہو گیا۔ تفقد الطیر، التفقد تطلب ما غاب عنک من شیء، تو یہ کیا ہے تفقد؟ تفقد وہ کرتا ہے جو غیب دان ہو، حاضر ناظر ہو، جس پہ صبح و شام عمل پیش ہوتے ہو، اسے حاضری لگانے کی ضرورت ہے؟ تو جو حاضریاں لگائے وہ غیب دان بھی نہیں، وہ حاضر ناظر بھی نہیں، اور اس پہ صبح و شام عرض اعمال بھی، یا جمعرات اور جمعہ کو۔ مولانا تو فرماتے ہیں ہر مردے پہ ہوتی ہیں، جہاں زندہ پیغمبر کو حاضری لگانی پڑ گئی، حاضری لگا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حاضری شادری بھی ہونی چاہیے، پتہ ہو کہ کون اندر ہے اور کون باہر ہے، تفتیش مکمل ہونی چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، نبی کریم علیہ السلام کا بھی معمول تھا کہ آپ اپنی جماعت کی حاضری لگاتے، 3 دن تک اگر کوئی غائب ہوتا تو پھر تفتیش کرتے کدھر ہے۔ اسی طرح استاذ کا شاگردوں کی حاضری لگانا، اور داعی کا اپنے امام کا مقتدیوں کو سنبھالنا، اگر کوئی امام مسجد ہے، ذمہ دار ہے، تو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی انہی آداب میں سے ہے۔ تفقد الطیر، حضرت ثابت بن قیس گم ہو گئے، سمجھ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت بن قیس گم ہو گئے۔ وہاں پر بھی لفظ ہیں افتقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس، بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں افتقد، پیغمبر کریم سے غیب ہو گئے، حاضری لگائی، غیب تھے ثابت بن قیس، صحابی ہے۔ یہ ذرا اس کی آواز بلند تھی، قدرتی طور پہ اونچی آواز تھی، ہاں بھائی۔ تو جب آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ جو تھے ثابت بن قیس، یہ گھر میں بیٹھ گئے، تو
آپ نے جب تفتیش کروائی اور اس کا جب پتہ ہوا، کیوں کھیر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے تیرا؟ ٹھیک ہے تو دماغی توازن، کیا ہو رہا ہے؟ عجیب شیطان لوگ ہو۔ ہاں بھائی، تو تفقد الطیر، پترے میں کیا بیان کر رہا تھا؟ اچھا چلو، تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، تو حاضری لگائی پرندوں کی، فقال پس فرمایا ما لیا کیا ہوا مجھے، لا اری الہدہد نہیں دیکھتا میں ہدہد پرندہ کو، ام کان من الغائبین، ما لیا لا اری الہدہد یعنی مطلب کیا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، ہدہد موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، ہدہد موجود ہے اور مجلس کے اندر ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یا کیا ہے، ام کان من الغائبین، یا ہے غائبین میں سے، یہاں مجلس میں موجود ہی نہیں اور غیر حاضروں میں سے ہے۔ حضرت کیا کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر ہے اور مجھے پتہ نہیں، یا مجلس سے ہی غائب ہے، یعنی اس مجلس کے اندر ہے تو کسی ستون کے ساتھ چھپا ہوا ہوگا۔ یہ نیچے کیا ہے، ما لیا لا اری الہدہد، نیچے لکھا ہے ام منقطع ہے، اور نظر الی مکان الہدہد، حضرت نے مکان ہدہد کی طرف دیکھا اور اس سے نہ دیکھ سکے، فقال ما لیا لا اراہ الا لا یراہ، فرمایا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اور مطلب کیا ہے کہ حاضر تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، لساتر سترہ، کسی اونٹ میں بیٹھا ہے، کسی پردے میں ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ، ثم لاح لہ، پھر حضرت کے سامنے ظاہر ہوا کہ وہ غائب ہے، اضرب عن ذالک، تو اس سے اضراب کیا اور شروع ہوا، اہو غائب کانہ یسأل عن صحت ما لاح لہ، گویا کہ حضرت پوچھ رہے تھے جو میرے ذہن میں ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، جیسے کہا جاتا ہے انہا لابل ام شاء، یہ اونٹ ہیں یا بکریاں، تو مطلب کیا ہے، ام سے حضرت کیا پہلے دیکھا کہ مجلس کے اندر ہدہد کہیں بیٹھا ہے اور کسی پردے میں ہے یا مجلس میں ہے ہی نہیں، تو پہلے یہی سمجھا کہ جہاں بیٹھے اور نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سر سید کہتا ہے یہ حضرت جو ہدہد تھے یہ حضرت سلیمان کے وزیر خارجہ تھے، حضرت سلیمان کے کیا تھے؟ وزیر خارجہ۔ وہ کہتے ہدہد جس طرح آپ کے ملک کا بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہا، تو حضرت سلیمان کا وزیر خارجہ کا نام ہدہد تھا۔ کہتے مولویوں نے ایسے بنایا ہوا پرندہ تھا اور فلاں تھا پرندہ وزیر خارجہ تھا، ہدہد اس کا نام ہے، حالانکہ 26 نمبر کی زنانیوں کو بھی پتہ ہے بھائی ہدہد پرندے کو کہتی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ ہدہد کس کو کہتے ہیں؟ پرندہ کو۔ اس کے کئی نام ہیں بھائی، ہدہد، ملا چارگگ اور چنجو درخان، چنجو درخان،
اور چکی گھوڑا اور چنجو درخان ملا چر گگ یہ نام زبردست ہے. ملا چر گگ یہ سب سے بہترین نام ہے. یہ ہے بھی واقعی ملا چر گگ ہے تو یہ ہد ہے. تو حضرت نے دیکھا بھئی ہد نظر نہیں آ رہا. مالیا لا ارل ہدا معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر بھی ہو اور سامنے پردہ آ جائے تو مجلس کے اندر بھی نظر جا سکتی نہیں. اس لیے کہتے ہیں مالیا لا ارل ہدا. اور یہی بات نبی پاک نے باشی کو کہی تھی. جب باشی آیا جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، اور یہ جو حضرت ہند کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بھی رافضیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ حضرت ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. یہ صرف خطیبوں کی نمک پاشی ہے، ورنہ کیوں سند اس کی نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ واشی آیا نا حضرت حمزہ کا قاتل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ تو قبول ہے لیکن تغیب انی، ذرا چھپ کے بیٹھنا، سامنے نہ بیٹھنا. توبہ تو قبول ہے، پڑھ لیا ہے تو نے کلمہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجلس میں سامنے نہ بیٹھو، چھپ کے بیٹھنا کہیں، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا حمزہ کی یاد آئے گی. تو اس لیے تغیب انی، رہنا غیب ہے، مجلس کے اندر بیٹھ کے چھپ کے رہنا. کمال تجھے ہے کہ پیروں کے سارا جہان ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اگر یہ کافر نہیں تو ہندوستان والوں کا کیا قصور ہے؟ جہاں زندہ پیغمبر اور کیا کہہ رہے ہیں تغیب عنی، واشی مجھ سے غائب ہو کے رہنا. مجلس کے اندر بھی بیٹھو تو کہیں پیچھے بیٹھنا یا ادھر بیٹھنا یا ادھر، سامنے نہ بیٹھنا. تجھے دیکھ کے مجھے چچا حمزہ کا منظر یاد آ جائے گا. تو اس لیے یہاں پر تغیب، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ مالیا لا ارل ہدا. عجیب بات ہے، بہت عجیب. حدیثیں اگر آدمی دیکھے، قرآن دیکھے، اور پھر روافض، للڑ، رضا خانی، ان کے عقیدے دیکھے تو آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان پہ خدا کی کیسے لعنت پڑ گئی کہ بالکل واضح واضح باتیں بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل صاف سری باتیں سارے صحابہ تلاش کر رہے ہیں، نبی پاک تلاش کروا رہے ہیں، ہار اور سارے تلاش کرتے تھک گئے. اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا. اور مردے 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھتی ہے اور پہچانتے بھی ہے. عجیب ذہن ہے بھائی. ایسا بے ایمان بھی سپیشل کوئی بنایا جائے تو ہے، عام نہیں بن سکتا. ام کانا من الغائبین، یا ہے وہ غائبین سے، لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. اب 3 آپشن ہیں. پہلا کہ بغیر رخصت کے گیا کیوں؟ لَعَذِّبَنَّهُ، البتہ عذاب دوں گا اسے، عذابًا شدیدا، سخت عذاب. پہلا یہ کہ بغیر اجازت کے گیا کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو مارنا بھی جائز ہے. لَعَذِّبَنَّهُ عذابًا شدیدا. اگر کوئی بار لوفری شوفری کر رہا ہو اور بغیر اجازت کے جہاں غلطی کرے تو اس کے لیے پہلا آپشن جو ہے یہ عذاب شدید، یہ کوئی رافت رحمت کے خلاف نہیں ہے.
یہ پیغمبر سے بڑا بااخلاق کوئی نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ لأعذبنہ، مار کٹائی ثابت ہو گئی کان پکڑوانے سمیت. ہاں بھئی تو تھوڑی بہت سارا بجدرے نہ ہو تو کام سیدھا بھی نہیں چلتا. تو اس لیے یہ سزا کا تعین ہو رہا ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، معلوم ہوتا ہے بہت غصے میں تھے. سخت سزا دوں گا، تھوڑی بہت بھی نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پر اکھیڑ کے دھوپ میں ڈالوں گا، پر اکھیڑ کے. یہ مفسرین کہتے ہیں، ویسے اس کی اللہ جانے. عذاباً شدیدہ تو ثابت ہے، آگے اس کی تفصیل تو استنباطی ہے. او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، مدرسے سے خارج کر دوں گا. لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لائے گا میرے پاس غیر حاضری کا کوئی واضح عذر یا سلطان، بہانہ، سند، مبین، واضح. ایسی سند نہ ہو کہ ایک ہی سال میں 10 دفعہ کہے اماں مر گئی، اور دادی اور نانی. طالب علموں کی جو نانی ہے وہ ایک سال میں 20 دفعہ مرتی ہے. اور بعض حضرات کی اماں بیمار ہے اور اماں مر گئی. اماں کو ویسے اتنا نہیں مارتے جتنا نانی کو مرتے ہیں. نانی اماں مر گئی، یہ تو نانی اماں کا مسئلہ ہوتا ہے. ماں کے بارے میں کم کہتے ہیں کہ اماں مر گئی، کہ شاید خطرہ ہو کہیں ماری نہ جائے. ہاں، یا ابو کو پتہ چل جائے تو وہ کہیں اور ہی. ہاں، تو اس لیے دادا جان، نانا، دادا، نانی، یہ اکثر طالب علموں کے ہر سال مرتے. تو ایسا بہانہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ بسلطان مبین، واضح عذر ہو، معقول عذر ہو. حضرت اسی غصہ میں بیٹھے ہد پہنچا ہے. اس نے پہلے جائزہ لیا، جیسے طالب علم جائزہ لیتے ہیں، بھئی میرا پتہ تو نہیں چلا، اور اگر پتہ چل گیا تو کوئی بات تو نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھئی بچوں تیری خیر نہیں. آج حضرت بہت غصے میں ہیں اور بچ نہیں سکتا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. جائزہ شائزہ لے کر اب آیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جائزہ تو اس نے لے لیا تھا، ادھر ادھر سے تھا تو ہوشیار. اب پورے آداب کے ساتھ آیا، پر شر کھلا کے، سر نیچے کر کے. آپ سمجھتے ہیں ایسے موقع پہ کس طرح حاضری دی جاتی ہے، تو اسی طرح حاضری دی، بہت با ادب ہو کر. لگتا ہے کہ اس سے بڑا شاید حضرت کا قدردان کوئی بھی نہیں. آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس حضرت سلیمان ٹھہرے تھوڑی دیر. فقال، آ گیا حضرت کے سامنے، چونچ نیچے کر لی اور پر پھیلا دیے، اور کہتا ہے، پہلا جملہ بولا، احط بما لم تحط به، احط بما لم تحط به، میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں جس جگہ کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. احط بما لم تحط به اعلم بما لم تعلم به، میں اس چیز کو علم لے کے آیا ہوں. حضرت خاص خبر لایا ہوں، خاص خبر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. بلغت ما لم تبلغ انت بلا جنودوں کا مدارک ہے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں
کہ آپ زندگی بھر وہاں نہیں پہنچے، نہ آپ کا لشکر پہنچا ہے۔ یہ 1500 میل دور یمن کا ایریا تھا، اور موجودہ یمن صنعاء اس کے قریب ملکہ بلقیس کا علاقہ تھا، اور حضرت سلیمان کی وہ شام کے دوسرے ایریا میں بیت المقدس اور شام۔ تو اب بھی جو یمنی اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جو موجودہ حملے ہو رہے ہیں یمن سے، تو اس لیے میزائل وغیرہ کی رینج اس سے وہ حملہ کرتی ہیں۔ تو یہ یمن کا ایریا تھا، اور اس وقت تو یہ موجودہ وسائل نہیں تھے، حضرت کا ایک تختی تھا جو آتا جاتا تھا، یا پھر سمندری بیڑے تھے۔ تو بہرحال تو اس نے یہ کہا کہ اعلم فقال احطت بما لم تحط به، جئتو کا لایا ہوں میں تیرے پاس، من سبا سبا سے، نیچے لکھا ہے اعلم، عالم سلیمان معلم، حضرت سلیمان کو حدود نے وہ بتائیں جو حضرت کو علم نہیں تھا۔ زندہ پیغمبر حضرت سلیمان بادشاہ، اور تخت بھی اڑ رہا ہے، اس وقت کا ہوائی جہاز بھی حضرت سلیمان کے پاس ہے۔ تو تخت ہوائی جہاز کی مثال تھا نا بھائی، صرف یہ ہے کہ ہوائی جہازوں میں ایندھن شیندھن پڑتا ہے، اور پیلٹ شیلٹ، وہاں پیلٹ کی ضرورت نہیں تھی، ایندھن شیندھن بغیر ایندھن کے اڑتا تھا۔ تو حضرت جہاں فرماتے چل بھائی، تو اتنا بڑا ہوائی جہاز، لیکن زندہ پیغمبر کو پڑوس والے ملک کا کوئی پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے مردوں پہ صبح و شام عمل پیش ہوتے ہیں، جہاں زندہ نبی ہے اور قریب والے ملک کا بھی پتہ شتا کوئی نہیں۔ حدود کہتا ہے میں آج ایسی خبر لایا ہوں۔ مفسرین حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، واللہ عالم، ہیں تو غالباً اسرائیلی روایات، لیکن لکھا بہت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہد یہاں سے جب اڑ گیا تو ملک سبا کا ایک ہد اسے ملا، ان کی آپس میں دوستی ہوئی، اس نے کہا کہ آ تجھے ایک نئی چیز دکھاؤ، تو وہ اسے لے گیا ملک سبا، اور پوری سٹوری اس ہد نے اس کو بتائی، اور وہ جو زنانی تھی وہ بھی اس نے دکھائی کہ دیکھ ہماری یہ ملک ہے۔ تو یہ دیکھ کر حدود ساری ریکارڈ لے کے آیا تھا، ایسے نہیں آیا، اس لیے آتا ہے احطت بما لم۔ اب حضرت تھے غصہ میں، چوٹی سے پکڑا ہوا تھا، یہ نیچے بول رہا تھا، یعنی بالکل کان پکڑنے کی پوزیشن میں تھا۔ اب چوٹی پہ ہاتھ ہو، دس بھائی کیوں، تو یہ نیچے بول رہا۔ اب جب اس نے کہا نا احطت بما لم، تو ہت بھی حضرت نے بھی ہاتھ ڈھیلا کر دیا، ہاتھ تو ہے، ہاں یہ کیوں گیا تھا؟ حضرت تو مجاہد آدمی تھے، بادشاہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، تو یہ اب جہادی خبر لے کے آیا تھا۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور آیا ہوں تیرے پاس، یعنی لایا ہوں ملک سبا سے 7 نبا یقینی کے، یقینی خبر لایا ہوں۔ وہ کیا ہے یقینی خبر؟